بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ آپ کو بچپن میں اغوا کر کے غلام بنا لیا گیا تھا اور کئی ہاتھوں بکتے ہوئے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ اس دوران آپ کے والد کو بھی آپ کی خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ مانگی رقم کی آفر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں کوئی رقم نہیں لوں گا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والدین کے بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے آپ کا برتاؤ اپنے غلاموں ملازموں کے ساتھ بھی کیسا ہوتا ہوگا۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ مولا بیٹا بنا لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت ابو بکر کے بعد آپ چوتھے شخص تھے جو ایمان لائے۔ طائف کے سفر میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب وہاں کے اوباشوں نے آپ پر سنگساری بھی تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پتھر اپنے جسم پر روکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی شادی اپنی پھوپھی زاد بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ ان میں نباہ نہ ہو سکا اور طلاق ہو گئی۔ دور جاہلیت کی یہ رسم تھی، منہ بولے بیٹوں کا معاملہ سگی اولاد کی طرح کیا جاتا اور ان کی طلاق یافتہ بیویوں سے نکاح حرام سمجھا جاتا۔ اس رسم کے بہت سے سنگین معاشرتی نتائج نکل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لیں تاکہ اس رسم کا خاتمہ ہو۔ اس تناظر میں حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سورہ احزاب میں آیا ہے۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم افواج کے کمانڈر تھے۔ آپ نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیت ابو عبداللہ، لقب حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم کے پھوپھی زاد بھائی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد، ہجرت سے 28 سال پہلے پیدا ہوئے۔ 16 سال کی بس میں اسلام قبول کیا۔ پہلے حبشہ پھر مدینہ کو ہجرت کی۔ جنگ بدر میں بڑی جام بازی سے لڑے۔ دیگر غزوات میں بھی بڑی شجاعت دکھائی۔ فتح مکہ کے روز رسول اللہ کے ذاتی دستے کے علم بردار تھے۔ جنگ فسطاط میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 افسروں کی میت میں 4000 مجاہدین کی کمک مصر روانہ کی۔ ان میں ایک افسر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس جنگ کی فتح کا صحرا بھی آپ کے سر پر ہے۔ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن کے مخالفین کے ساتھ شامل ہوئے، لیکن جلد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پوشگوئی کو یاد کر کے آپ نے اس جنگ سے علیحدگی اختیار کی، جس پر مخالفین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک شخص جرموز نامی نے نماز میں آپ کو شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت رکھنے کے باعث بے شمار احادیث جانتے تھے، لیکن بہت کم بیان کر سکے۔ آپ ایک بڑے عالم، حد سے زیادہ شجاع، دلیر، مستقل مزاج، مساوات پسند تھے۔ تاجر ہونے کی وجہ سے کافی دولت مند تھے۔ آپ صاحب جائیداد بھی تھے۔ ایک مکان کوفہ، ایک مصر، 2 بصرہ اور 11 مکان مدینہ منورہ میں تھے۔ علاوہ ازیں زمین اور باغات تھے۔ اس کے باوجود بہت سادہ لباس پہنتے، سادہ غذا کھاتے، البتہ میدان جنگ میں ہمیشہ اعلیٰ قسم اور عمدہ ریشمی لباس پہن کر جاتے۔ آپ کا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 10 صحابہ میں ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نام کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ آپ کا نام کفر میں عبد الشمس اور اسلام میں عبد الرحمن ہے۔ کسی نے عمر بن عامر، کسی نے عبداللہ بن عامر بھی لکھا ہے۔ خیبر کے سال اسلام لائے۔ 4 سال سفر و حضر میں حضور کے زیر سایہ رہے۔ آپ کو بلی بہت پیاری تھی، حتیٰ کہ ایک بار آپ اپنی آستین میں بلی لیے ہوئے آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ابو ہریرہ یعنی بلیوں والے ہو۔ تب آپ اس کی کنیت سے مشہور ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں 35 ہجری میں وفات ہوئی۔ جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ 87 سال عمر ہوئی۔ غضب کا حافظہ تھا۔ آپ سے 4364 حدیثیں مروی ہیں۔ قبول اسلام کے بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عمیر رکھا۔ حریرہ بلی کی تصغیر ہے، آپ کو بلیوں سے بہت انس تھا، اس لیے اسی کنیت سے مشہور ہوئے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر مدینہ آ کر اسلام قبول کیا۔ زندگی کا بیشتر حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزارا۔ حدیث کے سب سے بڑی راوی ہیں، سلطان الحدیث کہلاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ میں گوشہ نشین ہو گئے اور یہیں بعض روایات کے مطابق 78 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابی رسول اور سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان ہوئے جب ان کا گھر اسلام دشمنی کا گڑھ تھا۔ والد سہیل نے ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر قید کر دیا۔ وہ کئی برس تک اس قید و بند میں گرفتار رہے۔ 6 ہجری صلح حدیبیہ میں ان کے والد سہیل ہی قریش مکہ کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مصالحت کے لیے آئے تھے۔ جب شرائط لکھی جا رہی تھی تو ایک شرط تھی، قریش کا جو آدمی خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اگر مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا تو مسلمان اس کو واپس کرنے پر مجبور ہوں گے۔ تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام قبول کر چکے تھے، کفار مکہ کی قید میں تھے، کسی طرح بھاگ کر بیڑیوں سمیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے زخم دکھا کر فریاد کی کہ اپنے ساتھ مدینے لے چلیں۔ حضور نے سہیل کو کافی سمجھایا، وہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے جانے کی اجازت دیں، مگر وہ راضی نہ ہوا اور کہا کہ شرائط صلح کی روح سے آپ انہیں نہیں لے جا سکتے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی مخالفت کے باوجود ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہیل کے حوالے کر دیا اور کہا، ابو جندل صبر و ضبط سے کام لو، خدا تمہارے اور دوسرے مظلوم مسلمانوں کے لیے کوئی راستہ پیدا کرے گا۔ ہم صلح کر چکے ہیں اور صلح کے بعد ان سے بدعہدی نہیں کر سکتے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی سختیاں سہتے رہے اور جب مکہ کے ستم زدہ مسلمانوں نے مقام ایس میں ایک پناہ گاہ بنا لی تو یہ بھی وہاں سے چلے گئے۔ جب کفار مکہ نے صلح حدیبیہ کی تو وہ دفعات جس کی روح سے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس کیے گئے تھے واپس لے لی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جندل اور ان کے ساتھی ابو بصیر کو مدینے بلا بھیجا۔ ابو بصیر کو مدینے آنے کی نوبت نہیں آئی اور وہ اسی وادی غربت میں پیوست خاک ہو گئے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے واپس ہوئے۔ مدینے آنے کے بعد جس قدر غزوات ہوئے سب میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھر مدینہ میں رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جب شام پر فوج کشی ہوئی تو اس میں مجاہدانہ شرکت کی اور 5-6 سال تک مسلسل جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول ہو کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت 18 ہجری میں طاعون کی وبا میں امواس میں وفات پائی۔